شاہدہ رحمانی صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بلاول صاحب نے جو آج ایوان صدر میں بات کی ہے بہت انہوں نے مناسب بات کی۔ کوئی شک نہیں کہ صوبے ٹیکس کلیکشن کے پروسیس میں وفاق کو، ایف بی آر کو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں کو ٹارگٹ دیا جائے، ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، ہم نے زیادہ اچیو کیا تو صوبوں کے لیے انسینٹیو ہوگا۔ میں حیران اس بات پہ ہوں شاہدہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں، اور پھر بھی اتنا جائز مطالبہ منوانے کے لیے بلاول صاحب بار بار دہرا رہے ہیں اپنے بیانیے کو، اپنے نیریٹو کو، اپنے آئیڈیا کو۔ Isn't that sad, madam? بہت شکریہ طلحہ محمود صاحب، آپ نے پروگرام میں لیا، اور بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نسل در نسل آج دیکھیں کہ 3rd جنریشن اور 4th جنریشن جو ہے اس میں شامل ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولوں کی سیاست کی ہے، پاکستان کی سیاست کی ہے، وفاق کی سیاست کی ہے، اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی سیاست کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنے ہی تحفظات ہوں، 2013 ہو، 18 ہو، 24 ہو، لیکن 23 ہو، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، جمہوری تسلسل چلے، اور کتنے ہی تحفظات ہوں اس کے باوجود۔ اور اس کے علاوہ جب ہماری 2008 to 13 ایک گورنمنٹ تھی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تاریخ ساز اقدامات کیے، لیجسلیشن کی، امینڈمنٹ کی، 18th امینڈمنٹ، جس میں صوبوں کو خود مختاری ملی، NFC ایوارڈ ملا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا اس کو ہم نے پورا کیا۔ اب میرے سوال پہ آ جائیں میڈم پلیز۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ بالکل اس وقت اگر وفاق میں حکومت ہے اور PMLN اگر حکومت کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے کر رہی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اور معیشت کو جو خطرات لاحق تھے، اس وقت پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا، اور ایک اصولی موقف پر ہم قائم رہے۔ ہم نے کیبنٹ کا پارٹ نہیں بنے، ہم نے کوئی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، یہ ہے یہ پریویلیج، وہ سب چیز کا حصہ نہیں بنے، لیکن ملک کو بہترین راہ پر گامزن کرنے کے لیے، ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہم نے کیا۔ اور جہاں جہاں PMLN کی گورنمنٹ نے ہرڈلز کریٹ کی، پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہوئی، چاہے کینال ایشو ہوا، ابھی آپ نے ابھی 2 دن پہلے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت ایک آرڈیننس لائی اور حکومت کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اسی طرح ٹیکس کلیکشن جب صوبے زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو وفاق کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بہترین اقدام ہے کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کو راضی کیوں نہیں کر پا رہے؟ طلحہ صاحب بالکل چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کر لیں گے۔ جس طرح ہم نے اپنے دیگر مطالبات پر امپلیمنٹیشن کروایا تو حکومت کو ہم اس بات پر مجبور کریں گے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کو دیا جائے، اور یہ کام بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، سر بلاول صاحب کا آئیڈیا کوئی راکٹ سائنس نہیں پڑا، کرسٹل کلیئر ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، امپلیمنٹیبل ہے۔ آلریڈی پروونسز بہت سارے مختلف ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی کلیکٹ کر کے دیں گے، آپ کی کلیکشن بہتر ہوگی، ملک کے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا۔ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے جائز مطالبات بھی موجودہ حکومت سے منوانے میں ناکام ہے؟ عبداللہ حمید گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلحہ صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آج کی ان کی جو ایک سیمینار تھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا وینیو صدر ہاؤس کیوں رکھا گیا، یہ بڑا اہمیت کی بات ہے۔ وہ سندھ ہاؤس بھی ہے وہاں موجود، وہاں بھی رکھا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب جو ہے یہ وہاں کراچی میں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب کی حکومت وہاں موجود ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے، تو بہتر تو وینیو کراچی تھا، کیونکہ پاکستان کا جو فائنینشیل ہب ہے وہ تو کراچی ہے، جہاں 65% اکانومی بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسری جانب جو ہے اس کے اندر غیر ملکی سفرا
وہ وہاں کیا کر رہے تھے، جس کے اندر اٹالین سفیر جو تھیں وہ بڑی واضح تھیں، امریکن جو اس ٹائم پہ ناظم الامور ہیں نیٹلی بیکر وہ وہاں موجود تھیں، اسی طریقے سے دیگر یورپین ممالک کے اور عرب ممالک کے سفراء بیٹھے تھے. تو یہ کیا میٹنگ کا جو مقصد تھا جو سیمینار کا، وہ غیر ملکی لوگوں کو ان کا ایف بی آر سے کیا تعلق ہے، میں یہ سمجھنے سے ذرا قاصر ہوں. دوسری جانب جو ہے وہ اگر آپ ماضی کے اندر چلے جائیں تو پھر جو یہ کام کرتے تھے جب وہاں شیخ مجیب نے، اس نے بھی تو یہی مانگا تھا نا. تو شیخ مجیب کی تب یہ بات جو تھی وہ تو غلط تھی اور بھٹو صاحب نے اس کو جو ہے وہ رد کیا تھا. تو یہ ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. دوسری جانب جو ہے اگر یہی سہیل خان آفریدی اگر یہ بات کہتے تو کیا اس کو بھی اسی پازیٹیو انداز میں لیا جاتا؟ جہاں تک آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ منوانے میں اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان کوئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سیاست کا جو معاملہ ہے اس کے میدان کے اندر وہ نظر آتا رہے. اس سارے کے اندر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یقیناً جو میرے خیال میں بہت سارے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ تو بیل آؤٹ پیکج جو تھا یہ تو آئی ایم ایف کی جانب سے تھا. اس کے اندر کوئی اکنامک پیکج میں نہ موجودہ حکومت اور نہ کسی اور پارٹی کا کردار ہے، بلکہ آئی ایم ایف نے جو ہے 7 بلین آپ کو جو ہے وہ پرومس کیے جس کے نتیجے میں آپ ڈیفالٹ سے بچے. اور اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر کنٹری کو ڈیفالٹ کرنے کوئی اجازت نہیں دیتا، اور یہ میرا بالکل حتمی جو ہے وہ ایک میرا انالیسس ہے. دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ ینگ آدمی ہیں اور میرا خیال تھا کہ جس طرح مریم صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر پنجاب کی بنی، بلاول صاحب اگر سندھ کے چیف منسٹر بنتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر بننا ہے سر، انہوں نے چیف منسٹر نہیں. سر میں یہ ڈیبیٹیبل ہے اور یہ بہت مطلب اٹ از ناٹ این ایزی جاب. بہرحال اس سب کے باوجود جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کی جو جتنی بھی کی اپوائنٹمنٹس تھیں کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس، ان کے اندر بلاول صاحب کو کیوں نہیں رکھا گیا، جس کا وہ اظہار اپنی نجی محفلوں میں اور گاہے بگاہے کبھی جو ہے وہ کر دیا کرتے ہیں. ہماری جو ایسٹ پاکستان کی ہسٹری ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اگر ہم صوبے اتنے ہی معاونت کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایف بی آر کو معاونت کر دیں اور ایف بی آر کے ساتھ مل کے وہ جو ہے ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ کر لیں. لیکن اصل مسئلہ جہاں یہ ہے کہ اگر وہ یہ وہی والی بات ہے کہ جب پی آئی اے کوئی اور چلائے گا تو وہ بہت جو ہے نفع میں ہو جائے گی، اور جب حکومت چلائے گی تو وہ خسارے میں چلے گی. جبکہ وہی ماڈل جو ہے یو اے ای کے اندر ایمریٹس بہترین چلاتی ہے. جو تمام کلیکشنز ہیں یہ جو ہے کیا اس میں ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے یا اس کے اندر جو ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا اس کے اندر کوئی جو بلٹ ان پرابلم ہے، بلٹ ان پولیٹیکل پرابلم ہے. کچھ بلٹ ان پرابلمز بھی ہوتے ہیں سر جو پیدائشی ہوتے ہیں. خیر آگے بڑھنے دیں. غوث محمد نیازی صاحب، آپ کی نظر میں بلاول صاحب کا اتنا کمال مشورہ، اتنا کمال آئیڈیا، وہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں اس کو سن رہے، کیوں نہیں ان تک پہنچ رہا؟ کیوں بلاول صاحب بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کلیکشن، سیلز ٹیکس آن گڈز صوبوں کو دے دیں، صوبے آپ کو مزید ایکسٹرا بھی کلیکٹ کر کے دیں گے، بٹ سیڈلی یہ بات شہباز شریف صاحب سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. وائی از دیٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر صاحب بات یہ ہے کہ یہ دیکھو ایک ملک کا ایک آئین ہے اور قانون ہے اور ملک میں اس کے تحت چلنا ہے. اگر بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ جی ٹیکس کلیکشن صوبے کرے تو وہ اس کے لیے موشن لیں اور ایک ریزولوشن قومی اسمبلی میں پیش کریں، اس پر بحث کی جائے.